اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا واکسهم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ جو نفیس چیز یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، نمازیں کو قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم نے بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ اور ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ جو نفیس چیز یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو حرام اور حلال کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین رب ہے۔ ہم جب رب مانگتے ہیں تو رب ماننے کا یہ بھی کہ اللہ جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دے وہ کرے آدمی، اور جب کسی چیز سے روکے تو رک جائے۔ دیکھیے ہم مسلمانوں کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بالکل جائز ہوتی ہے، کھانا پانی سب چیزیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ بندگی ہے کہ آدمی تمام جائز چیزوں سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے یہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین نے یہود کو احکامات دیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العالمین نے بطور سزا ان لوگوں کے اوپر کچھ چیزیں ممنوع قرار دی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، جو نفیس چیزیں یعنی جائز چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھی،
احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، ہم نے ان پر حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی؟ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس کو بیان فرمایا، اس میں ایک سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو حرام ہوا وہ بیان فرمایا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر من البقر والغنم وحرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخون والے جانور حرام قرار دیے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا اتڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، صرف وہ چربی اس کی استعمال کر سکتے تھے۔ اس شرارت کی سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، ہم یقیناً سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی تھی۔ ناخون والے جانور کون کون سے ہیں؟ ایسے جانور اس سے مراد ہیں جو ہاتھ والے جانور ہیں، یعنی جن کی انگلیاں پھٹی ہوں، جدا جدا نہ ہوں۔ اب اس میں کچھ جانوروں کے نام جو بیان کیے گئے ہیں جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ اور گائے اور بکری وغیرہ، ایسے سب چرند و پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہیں، بالکل جدا گانا ہے، ساری چیزیں انگلیاں الگ الگ ہیں، وہ ہے وہ جاندار صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پر حلال رکھے تھے۔ یہ وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یہ کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، یہاں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور وہاں پر بھی وضاحت ہے، وہ اس کے مقام پر اس کی تفصیلات ہیں۔ ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، ظلم یعنی نافرمانی اور گناہ، اس کے باعث ظلم، قرآن میں گناہ کو نافرمانی کو کہا گیا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اس کے خلاف اگر آدمی کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے ظلم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ نے حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ بات شیطان نے نکال دی ان کے دماغ سے، وہ بھول گئے اور پھر ان کو ورغلایا، اور اس درخت کا پھل جب وہ لوگ کھا لیے تو جو دعا مانگی حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کا جملہ تھا ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ نافرمانی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو آپ نے جو دعا کی اللہ سے کہ اللہ تیرا حکم نہیں ہوا تھا کہ یہ بستی چھوڑ کر نکلوں، مگر میں نکل گیا، تو آپ نے جو الفاظ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے۔ ظلم اللہ کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی۔ اب اس کی شکلیں ہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی شرک کو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ظلم کی تعریف انتہائی مختصر الفاظ میں کرتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے غیر مقام پر رکھ دینا، یعنی جو وہ مقام نہیں ہے اس مقام سے ہٹا کر کے ایک دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب مشرک کا ظلم کیا ہے کہ وہ بندے کو اللہ کے مقام پر لے جا کر کے بیٹھا دیتا ہے، یہ ہے ظلم، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ عام حالات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ظلم ہر اس شے کے ساتھ ہے جس کا مقام بدل دیا جائے، جیسے مثلاً جوتا ایک آدمی بہت قیمتی لے کر کے آیا، اب آج کل تو 20 30 40 ہزار کے جوتے آنے لگے ہیں، کچھ کی کچھ قیمتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ بولے اتنا مہنگا جوتا ہے تو اس کو سر میں پہنتا ہوں، تو یہ سر کے بھی ساتھ ظلم ہوا اور جوتے کے بھی ساتھ، کیونکہ اس نے اس کا مقام تبدیل کر دیا، اس کا مقام سر نہیں ہے، کتنا بھی قیمتی ہو جائے، پیر۔ اور ایک آدمی 200 روپے کی اور 50 روپے کی ٹوپی لے گئے اور اس کو پیر میں پہننے کی کوشش کرے تو ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی، کیونکہ اس نے اس کا جو مقام تھا اس کو بدل کر کے اتنی سستی ہے تو اب اس کو پیر میں، پہلی بات تو وہ پیر میں پہنے ہی نہیں جائے گی۔ یہی ہے مشرک، یہی سمجھ لے وے جن کو پکارتے ہیں رب کے نام پر،
وہ مدد کو پہنچ نہیں سکتے، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے، یہ وہی گڑبڑ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کوشش کرو ٹوپی کو پیر میں پہننے کی، دیکھو کیا ہوتا ہے، نہ آپ کا کام ہوگا نہ ٹوپی کوئی کام کی رہ جائے گی۔ اور ایسے ہی جوتا ذرا سر میں ڈالنے کی کوشش کیجیے، وضع الشیء فی غیر محلہ، مشرک یہی کرتا ہے، بندے کو جو خود مجبور اور بےکس ہے، اپنے اندر اگر کوئی چیز آ گئی، بھوکا ہے تو کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ ویسے نہیں رہے گا، اگر کھانا کھانے کے بعد حاجت ہوئی تو حاجت روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں آیا تو اپنی غلاظت اپنی والدہ کو نہیں بول سکتا تھا کہ میں فارغ ہو چکا ہوں، وہ تو بدبو آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ایسا دماغ بنایا کہ وہ خود چیک کر لیتی تھی، اپنی بھوک بولنے کے لائق نہیں تھا، یہ اس کا بچپن ہے۔ اور پھر اس کی پوری زندگی میں 24 گھنٹہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کو سب چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے، اپنے جسم پر بھی کنٹرول نہیں رہتا ہے، کیونکہ جو آ رہا ہے اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، پیشاب یا حاجت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیند دی ہے، اپنی باڈی کھڑی نہیں رکھ سکتا 72 گھنٹے کے بعد، تو خود بخود سائنس جو کہتی ہے کہ باڈی گر جاتی ہے۔ تو غور کیجئے آپ اس کو کس مقام پر رکھتے ہیں۔ اب معبود کا مقام دیکھیے، کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کھاتے پیتے ہیں، جس کو حاجت برم کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اونگنے والا بازو والے پہ گرتا ہے اور سونے والا اپنے بدن کو اگر ٹانگ کھڑی ہے تو گرا دیتا ہے۔ کسی کو آپ نے آج تک کھڑے کھڑے سوتے دیکھا؟ سونے کی حالت میں اس کی اپنی باڈی اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی ہے، یہ چھوٹی بہن ہے موت کی نیند۔ اسی لیے صبح اٹھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اسی لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، روزانہ ہم کو یاد رہے، ریپیٹ رہے، اور کسی سونے والے اور مرنے والے کی طرف ہمارا دماغ نہ جائے، توحید اتنی پختہ رہے ہماری۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ان کو کیوں؟ ظلم کی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کے ظلم کے باعث۔ اور دوسرا گناہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا اللہ کی راہ سے روکنے کے باعث۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں روکنے کی، ایک شکل تو یہ ہے ارے قرآن حدیث پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا ھدی للناس، ہمارے یہاں یہ کہہ دیا۔ ابھی ایک بہت بڑا ہمارے یہاں فتنہ ہندوستان میں جو چلا، اب تو کچھ لوگوں نے اس کا راستہ بھی نکال دیا۔ خواتین کو ہم نے کہا مسجد میں نہیں آئیں گی، فتنہ ہوگا، سارے دروازے کھلے رکھے۔ جب فتنہ آیا تو ہاتھ پیر بھول گئے، عقیدے کی سوداگریاں کر رہی ہے، غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہے، کیونکہ وہ سارے دروازے جو برائی کے تھے اس کو ہم نے کھلے رکھے۔ اور جس کے بارے میں رب نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکی گی، ہم نے کیا کیا؟ یہ سب اس میں داخل ہوتے ہیں انا کے لیے، عصبیت کی بنیاد پر مسئلہ کہ یہ سب کیا جائے، یہ سب اس میں داخل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ظلم، نیکی سے روکنا، ہدایت سے روکنا، کسی کو عبادت سے روکنا، یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے حرم میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، تم پوچھتے ہو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر، حرمت کے مہینے میں قتال، جنگ، کسی کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا اور مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے روکنا۔ اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آج ہمارے یہاں مساجد میں بورڈ لگا کے رکھے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس کسی اور کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مختلف عناوین کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکنا، کہیں مسجد ہی کی تعمیر میں رکاوٹ ڈال دی جائے۔ اب وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر ہونے کے بعد اس کو شہید کر دے رہے ہیں، اسلام مخالف جو قومیں ہیں، وہ بھی دیکھیں تازیانِ عبرت کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ساری دنیا پر فضیلت دی، اور کیسی حکومتیں تھیں جو انبیاء ان کے یہاں مبعوث ہوئے، بڑی زبردست و سلطنتوں کے مالک تھے، لیکن کیا ہوا کہ کھدیڑے گئے پورے جزیرۃ العرب سے،
اور پھر پوری تاریخ پڑھیے ان کی، تو ظالم سے ظالم حق پورا جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اللہ کے گھر کو تاخت و تاراج کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب العالمین اس کو ایک حد تک کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بچنے کا کوئی راستہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے بھی انتہائی زبردست تسلی کی بات ہوتی ہے، اور ظالم کے لیے دیدہ عبرت اگر ہو تو آنکھیں کھول لے، اور حق اور باطل کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی پوری تاریخ میں، اہل حق کی پوری تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا مساجد سے روکا گیا، عبادت گاہوں سے روکا گیا، عبادت کرنے سے کسی کو روکا گیا نہ، جھگڑے کیا گئے، مارا گیا۔ یہ تو باطل کا وتیرہ ہے۔ عربی زبان میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے۔ برتن آدمی کے پاس ہے، اس میں تیل ہے تو تیل گرے گا، دودھ ہے تو دودھ، اور پانی رہے گا تو پانی ٹیڑھا جب کرے گا برتن تو جو رہے گا وہی گرے گا۔ اب جس کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے، دلیل اور ہدایت نہیں ہے، تو اس کے کردار سے کیا نکلے گا؟ الزام، گالی گلوچ، مار کوٹ، بائیکاٹ، یہی سب نکلے گا اس سے۔ تو یہ حق اور باطل کی پہچان بھی ہے، آپ کو جب دیکھنا ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا طریقہ کار انبیاء والا ہے اور انبیاء کے ماننے والوں ہے، یا انبیاء کے مخالفین والا ہے۔ اب انبیاء کے واقعات پڑھتے جائیے، حضرت لوط علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، کیسے وہ انبیاء کے مقابل کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کا پورے واقعات پڑھ جائیے۔ کیسے انبیاء کرام بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بالکل بے کس ہے، یہ بھی دیکھیے، اہل توحید کے لیے یہ بھی ہے۔ پھر کیسے اللہ کی مدد آتی تھی کہ فرعون لاہ لشکر کے ساتھ غرقاب ہوا، نمرود غرقاب نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود گلزار خلیل بن گئی۔ کیسے مچھلی کا پیٹ قیام گاہ بن گیا یونس کے لیے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو شب ہجرت تلواروں کے بیچ نکالا اور بحفاظت مدینہ پہنچایا۔ رب العالمین نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے ابو بکر کو، وہ دو جن کا تیسرا اللہ ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ پر توکل۔ تو اہل ایمان کے لیے انتہائی مشکل حالات میں بھی یہ سب واقعات ہمارے لیے انتہائی تسلی کا سامان، کہ جب وہ قادر مطلق تمام قوتوں کا یک و تنہا خالق و مالک، جب اس کا فیصلہ آئے گا تو پھر راستہ کچھ نہیں بچتا ہے۔ بنی اسرائیل تو نکل گئے تھے اور وہ بیوی بچوں کے ساتھ تھے، لاہو لشکر، گھوڑے اور ہتھیاروں سے لیس فرعون غرقاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی تو بحفاظت نکل گئے مکہ سے، مدینہ ہجرت کی، لیکن بدر کے مقام پر جب اللہ کے نبی پہنچے اور پوچھا ان دو غلاموں سے کون کون ہے، جب اس نے مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام بتانا شروع کیے تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ مکہ نے اپنا کلیجہ، پہلے مکہ نے اپنے کلیجے نکال کر دے دیے، سب کے بارے میں بتایا، یہاں 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 مارا جائے گا۔ لاشیں بستر پڑی ہوئی تھی، وہ جو دندراتے پھرتے تھے اپنے شہر سے دور بدر کے مقام پر پڑے ہوئے تھے، اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا، کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا اس کو۔ یہ اللہ کا انتظام و انصرام ہے، تم نبی کو شہر سے نکالو گے؟ اللہ نے تم کو شہر کے باہر مارا، اور آج بھی لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنے ہوئے ہو۔ تو اہل حق کو نقصان پہنچانے والے، اہل حق کے مقابل کھڑے ہونے والے، اہل حق کو ختم کرنے والے، پوری تاریخ پڑھے اہل حق اور انتہائی مطمئن رہے۔ آزمائش آتی ہے لیکن اللہ کا انعام۔ تو اللہ نے کہا اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث کبھی بھی کسی دینی پروگرام، کوئی آدمی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے جو سنت کے مطابق ہے، کبھی اس سے نہیں روکنا، کبھی نہیں۔ اگر کسی معاملے میں کسی سے اختلاف بھی ہو گیا تو بھی کبھی نہیں روکنا، نہیں ہے کسی کو، کیونکہ اس جرم کی بنیاد پر اللہ نے یہود کو مغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہے، تو ہم کو جھگڑا اختلاف اپنی جگہ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ یہودیوں کا یہ جو کردار بتایا اللہ نے، واقذہم الربا، اب اور آگے ان کے جرائم دیکھیے، وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، سود جس سے منع کیے گئے اسے لینے کے باعث، سود خوری بڑا بدترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنا سخت لفظ نہیں کہا ہے،
جتنا سود کے بارے میں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ رب العالمین۔ علامہ ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز سود خور کو کہا جائے گا چل ہتھیار لے اور کھڑے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل۔ تصور سے دل کانپ جاتا ہے، کس کی طاقت۔ اس روز تو سارے لوگ اللہ سے رحم کی امید کریں گے کہ اللہ معاف فرما رب العالمین، بخش دے رب العالمین۔ اللہ کے نبی جو سب کی سفارش کریں گے ان کے سامنے اللہ نے ارشاد فرمایا تخبطہ الشیطان من المس، سود خور کھڑا نہیں ہوگا مگر اس طرح جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبطی مقبوط الحواس کر دیا ہے۔ اب سود کیا ہے؟ سود بہت مختصر الفاظ میں اگر سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے بالکل مساوی لیا جائے گا۔ لین دین جب ہوگا جتنا دیا اتنا ہی لیں گے، بڑھا کر وزن نہیں لیں گے۔ آپ نے جتنا سونا دیا، سونا اسی کا ہم وزن آج روپیہ ہے۔ پہلے دینار و درہم ہوتے تھے سونے اور چاندی کے، اب اسی کا روپیہ ہے، تو جتنا دیا اتنا لیں گے۔ آج ہمارے شہر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن مالی امور میں جو خبریں ہیں انتہائی بڑی تعداد میں ہر جگہ فائنانس کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ فائنانس کرنے والے آپ کو پیسہ چاہیے بولیے 5 لاکھ روپیہ دیں گے، آپ مہینے کا ہفتے کا کتنا بڑھا کر دیں گے؟ ٹوٹل جب یہ لوٹائیں گے 4 مہینے کے بعد تو کتنا بڑھا کر دیں گے؟ 50,000 روپیہ بڑھا کر دیں گے۔ یہی سود ہے۔ ایک شکل اور ہے اس کی بیعینہ، جو صراحتاً حرام ہے، صراحتاً کسی شے کا بیچ میں ڈال لینا، یہ ہے بیعینہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ کسی شخص کے پاس جائے گا، بولے گا مجھ کو پیسہ چاہیے، وہ بولے گا دیکھ روکڑا پیسہ تو نہیں، ایک کام کر یہ پلاٹ تو لے لے، اس کی قیمت 5 لاکھ روپیہ اور اس کو بیچ لے، روکڑا نہیں دوں گا، یہ پلاٹ لے اور اپنا کام نکال لے، اور 6 مہینے بعد مجھ کو اس کا پیسہ دینا، تو ابھی روکڑا بیچ کر اپنا کام نکال لے۔ کہے گا ٹھیک ہے، پھر یہ کہے گا کہ ایک کام کر یہی پلاٹ مجھ کو دے دے 4 لاکھ روپیہ۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو پلاٹ اس نے دیا تھا، پلاٹ خریدی بکری ہے نا، یہ بیچ میں ڈال دیا شے۔ آپ پلاٹ کو ہٹا دو تو کیا 5 لاکھ دیا، 4 لاکھ میں پلاٹ اس سے خریدا، 1 لاکھ روپیہ اس کا خود بخود بڑھ گیا۔ اب 5 مہینے کے بعد وہ 1 لاکھ دے گا، یا تو اتنی قیمت میں مجھ کو اتنے دن بعد دے دینا۔ یہی ہے بیعینہ۔ سود میں سود خور کا پیسہ ہرگز کم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک شکل اور ہے، کمپنیوں میں فراڈ کمپنیاں جو آتی ہیں، ہر مہینے آپ کو اتنا نفع، یا آدمی یہ بھی کرتا ہے کمپنیوں کو ہٹا دے ہوئے عام لین دین میں جو ہوتا ہے۔ میں 2-4 شکلیں بتا رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ اس کی مفصل بحث جہاں آئے گی وہاں گفتگو کریں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تو اور میں پارٹنر، اب پارٹنر بول دیے تو 10 لاکھ روپیہ میرا ہے، کتنا نفع دے گا ہر مہینہ؟ 30,000 روپیہ ہر مہینہ نفع دوں گا، 20,000 ہر مہینہ نفع دوں گا، یہ آرام ہے۔ کیونکہ فیگر نہیں طے ہوگا، یاد رکھیے، پرسنٹ طے ہوا، پرسنٹ۔ 10 لاکھ روپیہ اگر آپ نے دیا، بے مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو اور ایک آدمی کی تجربہ اور محنت، تو یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ تو سرمایہ جو لگاتا ہے اس کو سرمایہ کی وجہ سے نفع میں شریک رہے گا، اور جو محنت لگاتا ہے وہ محنت کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں بے مضاربت۔ اب اگر ایسی کوئی بے آدمی کرتا ہے تو اس میں جیسے ایک آدمی ہے کہ بھائی میں 10 لاکھ تجھ کو دے رہا ہوں، چل تو دھندا کر، اب اس میں جو بھی نفع آئے گا 50%، یہ ہوا پرسنٹ، فیگر نہیں، 20,000 روپیہ مہینہ نہیں۔ اب 50% جب اس نے طے کر لیا تو ایک مہینے میں ان لوگوں نے کمائی کی کتنی؟ 25,000، دونوں کو 12,500 آیا۔ دوسرے مہینے 1 لاکھ کما لیا، کتنا ہو گیا؟
50, تیسرے مہینہ 10,000 کمائے 5,000 ہو گیا. جب آپ پرسنٹ طے کریں گے تو یہ ہمیشہ اوپر نیچے ہوگا, اور اگر فگر آپ نے طے کر دیا تو یہی تو سود ہے. تو سود کی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں لین دین, پارٹنرشپ, فائنانس کے نام پر جاری ہے. اور ابھی تو بہت ساری خبریں ایسی بھی آئی کہ بہت سارے نوجوان کاروبار کر رہے ہیں, اچانک پتہ چلا ختم ہو گیا. اور جب ان کے والدین, ان کے اقارب, کچھ معاملات ہمارے پاس بھی آئے, جب ان سے سوال کر رہے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں, وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. تفصیلات جب معلوم کی جائے کہ جوا, شراب یا کوئی اور غلط فعل میں ملوث ہے, پتہ چلا وہ بھی نہیں ہے. پتہ چلا کہ ایسے ہی فائنانسروں سے پیسہ لے رہے ہیں اور وہ ہر مہینہ آ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں, اور جب نہیں دینا ہے تو ایک اور سے لے رہے ہیں. کتنے گھرانے ان سود خوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئے. اور حیرت انگیز بات, کچھ علاقوں میں باقاعدہ ان لوگوں کا پورا ٹولہ ہے سود خوروں کا, حرام خوروں کا سرگرم عمل ہے یہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور کسی برائی کو ہم دیکھیں تو نفرت پہلا ہاتھ سے, زبان سے, اور نہیں تو دل میں برا جانے. ان لوگوں سے کھانا پینا, لین دین واضح طور پر اس سے احتیاط کرنا چاہیے. بعض مرتبہ شیطان بھی اس میں ملوث کرتا ہے. ایک دم اچانک بہت بڑا نفع کا معاملہ آتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. آدمی لالچ میں آ جاتا ہے کہ ترقی ہو جائے گی, نہیں معلومات ہے اس کی بنیاد پر بھی. معلومات لینا چاہیے کاروبار کے سلسلے میں ہمیشہ کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم میں یہودیوں کے بارے میں کہا ان پر مغضوب غضب. دنیا میں جتنے بھی سودی نظامات یہود کا قائم کیا ہوا ہے, فائنانس معاملے میں ٹوٹل یہودیوں کا ہی دماغ چلتا ہے. اب ایک شخص کل سوال کرنے لگا مجھ سے کہ مولانا شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے. میں نے کہا مجھ کو ذرا سا سمجھا پہلے شیئر مارکیٹ کیا ہے, تو کیا خریدتا ہے. تو کہنے کہا شیئر, میں بولا کاغذ. یہ بتا شیئر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کمپنی کو 50 سے 52% ایک شخص پیسہ اس میں ڈالتا ہے, بقیہ پھر وہ شیئر نکالتا ہے. اور شیئر جو لوگ خریدتے ہیں 10,000 20,000 1 لاکھ کا شیئر جو ہے, وہ باقی پارٹنر ہوتے ہیں. اور شیئر مارکیٹ میں تو ایسا بھی ہے کہ جب تک کہ RBI ریزرو بینک آف انڈیا کی اجازت نامہ نہ ہو وہاں شیئر نہیں بیچ سکتے سودی نظام میں. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. میں نے سادہ تو سوال کیا اس سے کہ آپ کسی کمپنی میں پارٹنر ہو؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پارٹنر ہو گئے تو اب کمپنی مہینہ پر جو بھی ٹرن اوور ہوگا, نفع آئے گا, تو آپ کا جتنے کا شیئر ہے اس ریشو کے حساب سے اتنا % آپ کو نفع آئے گا. یہی ہے نا. تھوڑی دیر سوچا, بولے ہاں یہی ہے مولا, پارٹنر ہو تو یہی ہونا چاہیے. ابھی آپ نے شیئر خریدا, کل بیچ ڈالا, ایک دن میں یہ شیئر کا ریشو ایسے بڑھا. کمپنی نے کچا مال خریدا, اس کو پروڈکٹ کیا, یعنی اس کو بنایا, تیار کیا, وہ پروڈکٹ جو بھی تھا. اب اس کو تیار کرنے کے بعد مارکیٹ میں لے کر آئی, مارکیٹ میں لا کر کے اپنے ایجنٹوں کو دیا, مارکیٹ میں انہوں نے بیچا. اس پروسیجر کو کچھ ٹائم لگتا ہے کہ نہیں؟ کچھ تو بھی لگے گا وقت. اور پھر ایسا بھی ہوگا جس دن کمپنی مال خریدے دوسرے دن مودی صاحب اٹھ کر بول دے میں کرونا, سب بند, ٹرانسپورٹ, کھانے کی چیز تھی پوری ختم. اب شہر میں کرفیو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے پروسیجر سے آپ گزرے. پلس بے کی بنیادی شرط ہے بے, لین دین. کتاب البیوع اٹھائیے امام نسائی رحمہ اللہ نے, بڑی زبردست. اور میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, سلف نے لکھی ہے یہ بات. قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے, سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں ہے. اس میں کیا احکامات ہیں جانتے ہو؟ اس میں لین دین کے احکامات ہیں پوری. سب سے بڑی آیت دین اس کو کہتے ہیں. 2 آیت کی پوری رکوع ہے, 2 آیت کی, ایک صفحے پر مشتمل ہے پوری ایک آیت. سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ ختم ہونے سے ایک رکوع پہلے جو رکوع ہے وہ آیت دین ہے. اتنی زبردست بحث ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کون سے درختوں کی بائع نہیں کرنا ہے,
جانور پانی میں ہے تو بے نہیں کرنا ہے، دودھ روک کر کے نہیں بیچنا ہے، دیہاتی مال لے کر آ رہا ہے شہر میں، گاؤں کے باہر مارکیٹ کے باہر نہیں خریدنا ہے، اس لیے کہ اس کو ریٹ ہی نہیں معلوم ہے۔ پچھلے ہفتہ وہ پیاز بیچ کر گیا تھا 10 روپیہ کلو، ابھی تو 30 چل رہی ہے، وہ گاؤں کے باہر ہے، آپ نے پکڑ لیا 15 میں مانگ لیا، وہ سمجھے گا کہ 10 میں بیچا تھا، 5 کا فائدہ ہے، لیکن 15 اس کو کم مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بے مکمل کب ہوتی ہے؟ بے کے بہت سارے ضابطے ہیں۔ شکوک والی بے، وہ جس میں نزاع اور جھگڑا ہے، منع ہے۔ مثلا کھیتی اگر آپ کسی کو بٹائی پر دے رہے ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرف کا جو 2 ایکڑ ہے اس میں جو فصل آئے گی وہ میری، اس طرف کا جو 2 ایکڑ ہے اس کے اندر جو فصل آئے گی وہ تیری، یہ نہیں، اس لیے کہ اس میں جھگڑے کا امکان ہے۔ آپ کی زمین ہے، آپ جانتے ہیں اس میں زرخیز زمین کون سی ہے، کدھر فصل زیادہ آئے گی، اس لیے آپ وہی حصہ مانگیں گے۔ اب وہ سال بھر محنت کرے گا اور جب فصل آئے گی تو پتہ چلا کہ میری طرف کے علاقے میں 18 تھیلا آیا اور ان کی طرف میں 35، اب کیا ہوگا؟ دوسری شکل، اس کو جب معلوم ہے ادھر کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو محنت کیوں کرے گا ادھر؟ اب جب کٹائی ہوئی تو آپ نے کہا زمین تو ایک جیسی ہے، پھر میری طرف 15 تھیلا اور تیری طرف 28 تھیلا کیسی ہے؟ جھگڑا ہوگا، نزاع ہوگا، نزاعی۔ آپ پوری تفصیلات پڑھیے بے۔ تو بے کی ایک بنیادی شرط ہے، بے اس وقت مکمل ہوتی ہے جب بائیں کے ہاتھ میں قبضے میں شے آ جائے۔ یہاں تو کاغذ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ہم جو لین دین کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں، خاص طور سے معاشی نظام میں یہودیوں نے سود کے اتنے راستے رکھے ہیں اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ اس میں کمائی ہوتی ہے، کیونکہ استحصال ہے، مظلوم ظلم ہے۔ وہ شخص جو مجبور ہوتا ہے وہی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہے، آدمی بولتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہم سے سوال کرنے لگا مجھ کو 5 نئی ٹرک لینا ہے، اب میں نہیں لے سکتا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا اچھے ماڈل کے لے کر کے کام نکالیے۔ کہاں مجبور ہوں؟ میں نے کہا 5 ٹرک لے رہے اور مجبور ہے۔ مجبور کب ہوتا ہے آدمی؟ اور مجبور پر بھی سود کا معاملہ۔ کبھی کبھی آدمی بولتا ہے کہ میرے پاس سود کی رقم آئی ہوئی ہے، میرے قریبی رشتہ دار بیمار ہے، اس کو مسلمان کے لیے سود لینا دینا، اس کی گواہی لکھنا سب ناجائز ہے۔ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے سود۔ یعنی کسی وجہ سے، غلطی سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ بینکوں میں روکنا پڑتا ہے، تو کبھی آ گیا تو علماء سے رجوع ہو جائے۔ اور ہمارا جو رشتہ دار بیمار ہے اس کے لیے راس المال میں سے دینا ہے، زکوٰۃ اور صدقات، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سود کو حرام کیا، زکوٰۃ اور صدقات کو جائز، اس لیے اگر موقع پڑے، مجبوری آئے تو زکوٰۃ اور صدقہ لے لیجیے، لیکن سود سے اپنے آپ کی حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سود جس سے منع کیا گیا تھا اس کے لینے کے باعث، لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث۔ ناحق مال کھانا، بہت ڈھیر راستے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ناحق مال کھانے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کام، اب ناحق آپ کے اندر پوری صلاحیت ہے، مینجمنٹ آپ سے مانگے گا اتنا لاکھ دے، یہ جائز؟ کسی کے خلاف کمپلین کر دیں میں، پھر توڑی ہو تو ان کا اس میں کمیشن ہو۔ ناحق مال کھانا، ٹھیکیداری میں جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، جو کمیشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جائز کمائی کے ذرائع واضح ہیں۔ محنت مزدوری کر کے آدمی کماتا ہے، ملازمت رہتی ہے، ترکے میں ملتا ہے، تحفے میں ملتا ہے، صدقے اور زکوٰۃ کی شکلوں میں ملے گا، یہ ساری شکلیں جائز ہیں۔ لیکن آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے یہ کس طرح آ رہا ہے؟ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ ناحق طریقے سے مال آ رہا ہے، یہ اس پر غور کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر آدمی ایک قدم نہیں بڑھ پائے گا۔ اس میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث۔ اور ان میں جو کفار ہیں، ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کفار انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، ایمان والے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اس پر بھی ایمان لانے والے۔ یہود میں بھی ایسے لوگ تھے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا تھا، وہ بڑے زبردست تھے۔ تو اس قسم کے لوگ جو یہودی تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام جب آپ تک پہنچا تو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تجھ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو۔ کبھی آپ نے دیکھا بیٹے کو پہچاننے میں چوک جائے باپ؟ آج کے دور میں تو بڑی پیاری پیاری مثالیں آ گئی ہیں۔ اسکول جائیے آپ، کیونکہ عمر کا اس میں خاص طور سے لحاظ کیا جاتا ہے۔ چھٹی کلاس کے اگر لڑکے ہیں تو تقریباً ایک سائز اور ایک عمر کے رہتے ہیں، تقریباً بس 2-4 مہینے کا فرق ہے، ایک ڈریس میں نکلتے ہیں ایک ساتھ۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ ہے دوسرے بچے کو بیٹھایا گاڑی پہ اور جلدی میں نکل گیا ہے؟ تو سنیں گے کبھی نہیں۔ ایک ساتھ اتنے ایک عمر کے بھی نکلیں گے تو اپنے ہی بیٹے کو اٹھائے گا اس میں سے۔ کتنے بھی لوگوں کے درمیان ہے نبی یہ تجھ کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، ہماری ماں، یہ ام حبیبہ نہیں، معاف کیجئے گا، حضرت صفیہ بن حی بن اخطب ام المومنین، یہ حی بن اخطب ایک بہت بڑے یہودی عالم کی لڑکی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، ایمان لے آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں میرے چچا کی بڑی لاڈلی تھی، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو پہلے مجھ سے کچھ محبت اور پیار کا اظہار کرتے، میری طرف بھرپور توجہ دیتے، اس کے بعد کچھ کرتے۔ ایک روز باغ میں اپنے والد کے ساتھ تھی، اور ان کے والد بہت بڑے عالم تھے اور ان کے چچا بھی، پورا خاندان یہودی علماء کا خاندان تھا۔ میں باغ میں اپنے والد کے ساتھ تھی، میرے چچا آئے اور چہرے پر تفکرات تھے، تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ والد صاحب نے پوچھا کیا رہا؟ تو میرے چچا چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آئے اور میری طرف توجہ نہیں کی ہے، میرے لیے نئی چیز تھی، میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو میرے والد نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا وہی ناموس ہے۔ کہا تم نے چیک کیا؟ کہا ہاں۔ کہا علامتیں؟ کہا ساری علامتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں دونوں بھائی۔ حی بن اخطب بہت بڑا عالم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ جو تھا، یہودی بہت بڑا عالم، قتل کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے سب چیک کر لیا ہاں۔ پھر اس کے بعد ان کے چچا پوچھتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے تب اب کیا ارادہ ہے؟ کہا مرتے دم تک مخالفت۔ ایسے بھی لوگ تھے، اور ایسے بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوالات کیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اور اس کے بعد اپنی قوم سے لوگوں سے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں، کوئی عذر اللہ کے ہاں تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہی کا واقعہ ہے کہ یہود جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، آپ رک جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہا پہلے میری قوم کے لوگوں کو بلائیے، میں جانتا ہوں۔ بلایا آپ نے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی؟ ارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے لڑکے ہیں، سب سے عزتدار آدمی ہے، سب سے عزتدار خاندان کے ہیں، خوب تعریف ہے کی۔ عبداللہ بن سلام آڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ آپ فوراً سامنے اور کہا سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو یہود کہتے ہیں تم سب سے برے آدمی اور سب سے برے آدمی کے لڑکے، سب سے بڑے جاہل، سب سے بڑے جاہل کے لڑکے، اسی نشست میں ایسے بھی تھے۔ اور عبداللہ بن سلام جیسے بھی تھے۔ تو جو ایمان لے آئے، یہودی ہو نصرانی ہو، ایمان شرط ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مضبوط علم والے، جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ مضبوط علم والا ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے ہم لوگوں کے لیے، تسلی ہے کتنی بڑی ڈگری والا ہے، ہدایت نے قبول کیا، کچے علم والا ہے، بہت بڑی تسلی ہے۔ ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم رکھنے والے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، عمل کرنے والے، خالی بولنے والے نہیں۔ اور
والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے یہ ہیں جنہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن پر اگر ایمان رہتا ہے آدمی کی کیفیت ایک دم بدل جاتی ہے، وہ گناہ سے رکنے والا ہوتا ہے۔ توحید، اللہ پر ایمان بندگی کو درست کرتا ہے، اور عقیدہ آخرت بندوں سے معاملات کو درست کرتا ہے۔ اگر توحید درست رہے گی تو کبھی مخلوق کے سامنے آدمی جھکے گا نہیں، اور اگر آخرت درست رہے گی تو مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، اس لیے کہ قیامت کے روز کو جواب دینا ہے۔ بس یہ آخری، یہ خیر یہاں سے مضمون ہے ذرا سا لمبا، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام ان کے بعد والے نبیوں اور ان کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کے ناموں کا بتایا، کچھ کو نہیں بتایا، کچھ کو بتایا، اس کی بھی تفصیلات آگے آنے والی ہے۔ جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ نبیوں کا دین ہے، جو وحی تمام نبیوں پر آئی تھی وہی محمد الرسول اللہ پر۔ اب محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرنے والا تمام انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اس میں اہم چیز درس میں جو رہی ہے وہ یہ یہود کی جو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کرتے تھے وہ کہ سود کھاتے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کا مال لاحق طور پر کھاتے تھے۔ ان جرائم کی بنیاد پر اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل فرمایا۔ ایسے جرائم اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ تمام جرائم اور گناہ جس کی بنیاد پر تیرا عذاب، تیرا غضب نازل ہوتا ہے، ہماری حفاظت فرما رب العالمین، اور جن نیکیوں کے کرنے کی بنیاد پر تیرا رحم، تیری محبت، تیری چاہت آتی ہے رب العالمین وہ نیکیاں کرنے کی ہم کو توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔